قرآن پاک نے طہارت پر زور دیا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ سب سے زیادہ دور اسلام طہارت پر دیتا ہے، پاکیزگی پر دیتا ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک کی بڑی ساری آیات بھی ہیں، اور احادیث پاک میں اندر بھی صحیح مسلم شریف میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، سرکار 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب کسی بڑی چیز کے سبب نہیں ہو رہا، مگر یہ کہ بڑا گناہ ضرور ہے۔ ان میں سے ایک چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا از حد ضروری ہے بھائی۔ جب آپ پیشاب کرتے ہیں تو چھینٹے آپ کے بدن پر نہیں پڑنے چاہیے، آپ کے لباس پر نہیں پڑنے چاہیے۔ جہاں جہاں لباس پر چھینٹے پڑیں گے لباس ناپاک ہو جائے گا، ناپاک لباس سے پھر عبادت نہیں ہوتی، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لباس کو پاک کرنا پڑے گا، اور ویسے بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوار کے قریب سے گزرے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 آدمیوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب کسی بڑے سبب سے نہیں ہو رہا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ یہ ایک حدیث 2 جگہ پہ نقل کی ہے، ایک یہ صحیح مسلم میں ہے، دوسری صحیح ابن خزیمہ میں، اور کہ عذاب ہونے کی جو وجہ تھی وہ کیا تھی؟ وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتے تھے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب قبر عموماً پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہاں جان بوجھ کر لوگ جو ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ایک اپنے آپ کو بڑا رواج سمجھتے ہیں۔ اب اللہ ماشاء اللہ ایسے صاحب علم لوگ بھی آ گئے ہیں جو باقاعدہ کھڑے ہونے کے لیے دلیل دیتے ہیں کہ پیشاب بھی کھڑے ہو کے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی ایک حیرت کی بات ہے، حالانکہ بڑی سختی کے ساتھ اس پر آقا علیہ السلام کی احادیث ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تاکید فرمائی بیٹھ کر پیشاب کرنے کی۔ سرکار نے منع فرمایا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے۔ تو اب بجائے یہ کہ اس سے اعراض کیا جائے، اس پر ہٹ درمی کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں اس کا ہے تصور۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر کا عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا اس سے بچو۔ اور پھر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پیشاب سے چھینٹوں سے بچتے رہو، کیونکہ قبر میں بندے سے سب سے پہلے پیشاب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ معجم الکبیر کے اندر یہ حدیث ہے۔ تو اس لیے یہ جتنی بھی حدیث اس باب میں نقل کی گئی ہیں، اس باب میں بار بار یہ جو احادیثیں آئی ہیں ان میں ایک ہی چیز ہے، وہ یہ کہ ایک وہ جرم کیا کرتے تھے، وہ چغل خوری، اور دوسری پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ چغل خوری بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ بندے کو جہنم میں لے جائے گا، اور اس جہنم کا نظام تو بعد میں آئے گا نا، یہ قبر میں ہی عذاب شروع کروا دے گا۔ چغلی سے بچا کرو۔ اب چغلی کیا ہے؟
کسی بھی دوسرے آدمی کے سامنے بیٹھ کے آپ کسی دوسرے بندے کی بدخوئیاں کر رہے ہو اور اس کے اندر نقص نکال رہے ہو اور اس کے سامنے بیٹھ کے اس کو گندا ثابت کر رہے ہو، یہی تو چغلی ہے۔ تو چغل خوری تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو جہنم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو چغل خور ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور آگ کی کینچی سے اس کی زبان کو کاٹا جائے گا۔ تو چغل خوری کے متعلق نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل والوں کو جو مصیبت پہنچی وہ کیا تھی کہ ان کے کپڑوں کو جب کہیں پیشاب لگتا تو وہ اس جگہ کو کینچی سے کاٹ دیا کرتے تھے، اور پھر بھی ان کے ایک ساتھی نے ایسا نہیں کرنے سے منع کیا تو وہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ ان میں سے ایک بندے نے ایسا کہا بھی ایسا کیوں کرتے ہو، تو وہ عذاب قبر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ تو اسی طرح بہت ساری قوموں پر اس بنیاد پر ہی عذاب آیا۔ پہلی قوموں پر عذاب آنے کی وجوہات جب ہم قرآن و سنت میں پڑھیں تو بعض قوموں پر عذاب اس لیے آیا کہ وہ طہارت نہیں رکھتے تھے، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، گندگی سے نہیں بچتے تھے، غلاظت سے نہیں بچتے تھے۔ آج کی جدید دنیا یہ تو کہتی ہے کہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، مگر اسلام تو پاکیزگی کی بات کر رہا ہے، اسلام بھی یہی بات کرتا۔ آج کی جدید دنیا کہتی ہے کہ ایک ماڈل اور اچھا انسان کو صاف ستھرا ہونا چاہیے، شعور مند بندے کو صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ یہ اہم اس بات کو سنتے دیکھو جی یورپ مغرب کہہ رہا ہے تو لہٰذا دیکھو وہ کتنے صاف ستھرے ہیں، حالانکہ نبی رحمت علیہ السلام نے صدیوں پہلے سب سے پہلے یہی تعلیم دی، فرمایا صفائی کو اپناؤ، صفائی ہی میں خدائی ہے، صفائی کو اپناؤ، صفائی ہی میں اللہ کی رحمت ہے، صفائی میں ایمان ہے، کیونکہ اسلام کی ابتدا ہی طہارت اور صفائی سے ہوتی ہے۔ صفائی اور طہارت اور پاکیزگی کے بعد جا کے کہیں اسلام بندے کو اللہ کے حضور عبادت کی اجازت دیتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ سب سے پہلے طہارت کی اور پاکیزگی کی بات ہے۔